السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم حضرات، آپ کی خدمت میں ہے حافظ محمد محبوب باشا سراجی قدیم۔ الحمدللہ آج کا موضوع ہے مسلمان آپس میں اتحاد، یعنی قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ محترم حضرات، ہمیں سنے بھی ہوں گے بہت سے بیانات میں اور بہت سی جگہ ہمیں نصیحت بھی کیا گیا ہے کہ آپس میں مل کے رہو اور آپس میں اتحاد پیدا کرو اور آپس میں ملنساری سے رہو اور اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رہو۔ یہ تو ہم نے کئی علماء سے اور کئی دینی مجالس سے اور دینی تبلیغ کے مرکز سے تبلیغی کے کاموں میں سے ہماری ہر جگہ ہم یہ نصیحت کی جا رہی ہے کہ مسلمان آپس میں اتحاد اتفاق رہے اور اللہ کے رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رہے، یعنی قرآن اور حدیث پر چلے، قرآن اور حدیث کے باتوں پر عمل کرے، اسی کو رسی یعنی اس دونوں چیزوں کو مضبوطی کے ساتھ تھامے اور پکڑے، کیونکہ مسلمان اگر ان دونوں چیزوں کو چھوڑ دے گا، یعنی قرآن مجید کو اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اگر چھوڑے گا تو گمراہ ہو جائے گا۔ اس لیے فرمایا گیا ہماری ہر بات اور ہماری ہر چیز قرآن و حدیث کے مطابق ہو، اور ہمارا بولنا، ہمارا سوچنا اور ہماری بات چیت، ہر چیز ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات ہمیں تعلیمات دی گئی ہے اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم اپنی زندگی کا سفر طے کریں، کیونکہ محترم حضرات آپ کو معلومات ہے حالات کتنے سنگین ہیں آج مسلمانوں کے ساتھ، حالات کتنی مسلمانوں کے ساتھ کیسے پیش کیا جا رہا ہے، کیسے کیسے دینی خدمات کے پر انجام، دینی خدمات پر، دینی مساجد پر اور دینی مدارس پر اور مسلمانوں کے جانوں پر اور مسلمان کے اس کے جائیداد پر جیسے حالات ہیں آپ جانتے بھی ہوں گے، مگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا تعلیم دی ہے؟ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مسلمانوں ایمان والوں آپس میں اتحاد پیدا کرو۔ یہ تفریقہ یعنی آپس میں اختلاف، آپس میں گالی گلوچ اور آپس میں ایک کی غیبت، آپس میں ایک کا پیٹھ کے پیچھے بولنا، آپس میں ایک کے نیچے اونچ کرنا، یہ ساری چیزیں شیطان کے شکنجڑے ہیں، شیطان کے کام ہیں۔ شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ مسلمانوں کا آپس میں تفریق ڈالے، مسلمانوں کا آپس میں لڑائے، مسلمانوں کا آپس میں جھگڑے فساد پیدا کرے، یہ شیطان کا کام ہے۔ مگر آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان وہ ہے فرمایا جس کے پیٹھ کے پیچھے ایک مسلمان کے لیے دعا کرتا ہے۔ اب اندازہ لگائیے میرے بھائیو دوستوں کو، ایمان والا مومن کی صفات نہیں ہوتی کسی کے پیٹھ کے پیچھے برائی کرے، کسی کے پیٹھ کے پیچھے غیبت کرے اور کسی مسلمان کے بارے میں اختلاف پیدا کرے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آج ہمیں سوچئے تاریخ کے کتابوں کے اندر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کیسے زندگی گزارے، کیسے اخلاق پیش کیا انہوں نے، کیسے اخلاق کی زندگی گزاری، تو اللہ کی مدد ان کے ساتھ کیسے آئی۔ ہمیں ذرا سوچیں، آج تو ہم دنیا کے لیے ہر چیز سوچتے ہیں، دنیا کے لیے ہر چیز قربان کرتے ہیں، مگر جو دین، جو آقا ہمیں تعلیم بتائی، اس تعلیم کے لیے آج ہماری کیا قربانی ہے؟ ارے چھوٹی چھوٹی باتوں کو اپنی زندگی میں ہم عمل سے دور ہیں، عمل سے دور ہیں۔ یہ اسی کی وجہ، یہ نتیجہ ہے آج ہمارے ساتھ یہ حالات۔ صحابہ کرام اللہ اکبر، اس زمانے میں اللہ اکبر، ابھی حال میں رمضان مبارک کا مہینہ گزرا، رمضان کا مہینہ گزر گیا، جنگ بدر میں صحابہ نے کیا مثال بتائی، 313 تھے، پوری دنیا پر بھاری ہو گئے، پوری دنیا ان کے غلام بنی۔ وجہ کیا تھا؟ صحابہ کرام جو تھے اتفاق، آپس میں متفق، آپس میں اتحاد، آپس میں ملن ساری، ایک ہی بات پر کھڑے ہونا، اللہ اور اس کے رسول کی تعلیم تھی۔ پوری دنیا کو مثال بتایا صحابہ نے۔ علماء لکھتے ہیں بعض کتابوں سے، علماء کے مجالس سے، اور ہمیں بات ہمیں معلوم بھی ہے کہ مسلمانوں کے اندر اگر قرآن و حدیث اگر نکل گئی، سمجھو مسلمان بکھر جائے گا، مسلمان گمراہ ہو جائے گا، مسلمان تفریق میں بڑھ جائے گا،
مسلمان اختلاف میں آ جائے گا، سمجھو کہ ہمارے حالات اور سنگین ہوں گے۔ یہ سنگین یہ حالات ہونا آج ہمارے نااتفاقی کی وجہ سے، اس لیے کسی نے کہا ہے کہاوت جیسا کہ کہا ہے کہ بندر کی مثال دی ہے۔ بندر نے کہا کہ میں تولوں گا، ادھر سے تولوں گا ادھر سے تولوں گا، بندر اپنے پیٹ بھر لے گا مگر دونوں طرف خالی ہو جائیں گے۔ آج ہمارا عالم یہ ہے، ادھر سے یہ لوگ ماریں گے، ادھر سے یہ لوگ ماریں گے، ادھر سے یہ لوگ کھیلیں گے، ادھر سے یہ لوگ کھیلیں گے۔ کیوں؟ آج ہم نے اپنے اندر وہ خواب وہ چیزیں جو صحابہ جو تابعین ہمیں بتائی، ان چیزوں کو ہمیں بھول دیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین کیسے اخلاق پیش کرے، کیسے ان کی زندگیاں تھیں اور لوگوں کے اندر ان کا رعب کیسا تھا، ہاں کیسے ان کے اندر وہ چیزیں تھی، اتفاق تھی۔ اللہ اکبر۔ ہاں میرے بھائیو دوستو بزرگ، ہمیں ذرا سوچنے کی بات ہے، کیسے ایسے واقعات ہمیں ملتے ہیں۔ آپ سنے ہوں گے یرموک کی لڑائی کے اندر صحابہ کرام 70 صحابہ اللہ اکبر جنگ کے اندر ارے پیاس کی وجہ سے گرے ہوئے ہیں، پانی پینے جا رہے ہیں مگر منہ کے قریب جب پانی کا پیالہ آتا ہے، دوسرا صحابی کہتا ہے آہ مجھے پانی پلا دو۔ صحابی کہتے ہیں پینے والے ارے میرے سے زیادہ مستحق، میرے سے زیادہ پیاسا میرا بھائی ہے، میرا بازو کا بھائی ہے، تو اس کو پلانے گئے صحابی۔ جب اس صحابی کے پاس پیالہ گیا پانی کا تو وہ صحابی پینے والے تھے، ان کے بازو کے والے صحابی پیاس کی وجہ سے آہ کہیں، تو یہ صحابی کہنے لگے میرے سے زیادہ وہ مستحق ہے پیاسا، تو اسی کے پاس لے کر گئے، مگر جاتے جاتے ہر صحابی کے بعد اس صحابی کی آواز آ رہی تھی آہ پیاس، مگر کوئی بھی پورے 70 صحابہ کے پاس پانی کا پیالہ، پانی کا جو پیالہ تھا پھرا مگر کوئی صحابی نہیں پیے، 70 صحابہ ہیں نہیں، اسی پیاس کی وجہ سے شہید ہو گئے۔ اندازہ لگاؤ میرے بھائیو، ایک مسلمان کے بارے میں سوچنے، اس کے بارے میں جان گمانا، صحابہ کا کتنا ایمان تھا، صحابہ کیسے ایمان بنائے ہوں گے۔ آج ہمارے اندر یہی کمی ہے، ہم نے ایمان کو بنانا چھوڑ دیا، ہم نے قرآن حدیث کو چھوڑ دیا، نبی کے طریقے بتائے ہوئے ہم نے چھوڑ دیے۔ آج ہمارے اندر چھوٹا سا گناہ نہیں، بڑی بڑی نافرمانیاں ہم سے ہو رہے ہیں، پھر بھی ہم اللہ سے ڈرتے نہیں، ہم اللہ کے وعدوں سے ڈرتے نہیں، اور یہ حالتوں سے ہم گھبراتے بھی نہیں، اللہ میں حفاظت کرتا۔ اب حالات کیسے سنگین ہیں، علماء لکھے ہیں احادیث کے اندر، فضائل اعمال کے اندر بہت سی جگہ آپ سنے بھی ہوں گے، لوگوں تم امر بالمعروف و نہی عن المنکر چھوڑ بیٹھو گے، یعنی اچھی باتوں کا حکم، بری باتوں سے روکنا، اگر اس کام کو چھوڑ بیٹھو گے وہی کے برکات سے محروم ہو جاؤ گے، تم پر ایک ظالم بادشاہ مسلط ہوگا، تمہارے بچوں پر رحم نہیں کرے گا، تمہاری عورتوں کی عزت لوٹے گا، تم پر ظلم کرے گا۔ اس وقت برگزیدہ بندے خاص کر اللہ والے اگر دعا بھی کریں گے اس وقت تمہاری دعا بھی قبول نہ کی جائے۔ اب اندازہ لگائیے آج ہم کس کی فکر کر رہے ہیں، آج ہم کدھر جا رہے ہیں، ہم جس نبی نے ہمیں تعلیم بتائی، جو اللہ کا کلام ہمیں راستہ بتاتا ہے، ارے تمہارا راستہ اہدنا الصراط المستقیم ہے، جو نبیاں چلے، صحابہ چلے، اولیاء چلے، تابعین چلے، ہمارے شیخ مشائخ چلے، مگر آج ہم کس راستے کو اختیار کیا ہے۔ اللہ اکبر میرے بھائیوں مسلمانوں، آپس میں اتحاد کی بڑی ضرورت ہے۔ آج ہمیں بس یہ کہ اس زمانے کے اندر، اس حالات کے اندر، چاہے کتنی بڑی حالات بھی آ جاؤ، مگر یاد رکھو مسلمان کی زندگی میں دو چیزیں کبھی نہ جائے، ایک قرآن مجید، اللہ کا حکم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ۔ اگر یہ دو چیزیں مسلمان کے اندر چلے گئی، سمجھو کہ حالات کیسے حالات ہوتے نہیں معلوم، کیا حالات گزرتے نہیں معلوم، کیسے کیسے حالات آئیں گے نہیں معلوم۔ اب آپس میں اتفاق، آپس سے مسلمان بڑھ جانا، آپس سے مسلمان بکھر جانا، آپس سے مسلمان پریشان ہونا، بیماریوں کا شکار ہونا، کئی حالات تاریخ کی کتابوں سے آپ سنے بھی ہوں گے، علماء سے سنے بھی ہوں گے، دین کے مجالس کے اندر سنے ہوں گے، کیا حالات گزرے۔ لوگ مسلمان حکومت ہونے کی وجہ سے، لوگ مالدار ہونے کی وجہ سے بھی لوگ مسلمان مارے گئے، تاتار قوم کئی سے مارے گئے، مسلمان شہید ہو گئے، کئی لوگوں کو در بدر کر دیا گیا، کئی لوگوں کے گھروں کو چھینا گیا، کئی لوگوں کی عورتوں کو، ان کی عورتوں کو بے عزت کر دیا گیا۔ یہ تو تاریخ کی کتابوں، مگر حال ہمیں سنتے بھی ہیں، دیکھتے بھی ہیں اخبارات، آج ہم ہر چیز دیکھتے ہیں،
کہ مسلمان سمجھتا ہے کہ وہاں آگ لگی ہے میرے تک نہیں آئے گی. یاد رکھنا یہ آگ جہاں شروع ہوئی ہے وہ ختم تک نہیں کھڑے ہوگی, ختم تک وہ نہیں ختم تک ختم کرے گی, مگر وہ تو اپنی جگہ نہیں ٹھہرے گی, وہ پورے آخر تک پہنچے گی, ساری وہ چیز جلائے گی. یاد رکھنا آگ کی صفت ہے جلانے کی, جہاں شروع ہوئی ہے وہ آخر تک آئے گی. ہم یہ نہ سمجھے میرے گھر تک نہیں آئے گی, میرے پاس نہیں آئے گی. اندازہ لگاؤ مسلمانوں, حالات کا جائزہ لو, دنیا کے حالات کا جائزہ لو. آج دنیا حالات کس طرف جا رہے ہیں, مسلمان کس طرف جا رہا, مسلمان کے اندر اتنی بے غیرتی, اللہ حفاظت فرمائے. اذاں ہو رہی ہے, اللہ کا گھر ہم چھوڑ رہے ہیں, اذاں ہو رہے ہیں, اپنے کاروبار بند نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کیا چیز ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا جس نے اذان سن کر بھی اگر نماز کو نہیں آیا, اذان سن کر بھی مسجد کو نہیں آیا, فرمایا کل قیامت کے دن اس کے کان میں شیش پگھلا دیا جائے گا, اس کے کان میں ڈال دیا جائے گا. اندازہ لگاؤ. مگر آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز میں یہ آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. مگر آج مسلمان, اللہ اکبر, اندازہ لگائیے, ایک 15-20 منٹ کے وقت کی نماز کے لیے بھی ہمارے پاس وقت نہیں ہے. اور اندازہ لگائیے اللہ ہماری دعا کو کیسے قبول کرے گا. ہاں, صحابہ نے, تابعین نے, ارے اپنے خبروں کو کہاں بنایا, کہاں ان کے مکانات, کہاں ان کے گھر بھی بچے, ارے سب کو قربان کر دیا, کہاں قبریں بنائے انہوں نے. وہ لوگ دین کو سمجھے تھے, وہ لوگ دین کو سمجھے تھے, اللہ کی مدد ان کے ساتھ ہوئی. آج ہم دنیا کو سمجھے ہیں, اس لیے مدد اللہ سے ہٹ گئی, اللہ کی مدد ہٹ گئی ہمارے اندر. ہمارے اندر تفرق و اختلاف ہمارے اندر مختلف ہے, ہمارے اندر کئی اقسام, ہمارے اندر کئی فرقے, ہمارے اندر کئی پارٹیاں, ہمارے اندر اتحاد نہ ہونے کی وجہ سے آج مسلمان بکھر گیا. اللہ کی مدد کیسے شامل حال ہوگی؟ اس لیے مسلمانوں ضروری ہے حالات کے اعتبار سے پہلی فرصت میں ہم اللہ کے طرف رجوع ہوں, اللہ کے حکم ہم بجا لائیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو تعلیمات بتائیں اس پر عمل کریں, اسی کے اندر طاقت ہے. مسلمان کی جان اسی میں ہے. مسلمان کے اندر اگر دو چیزیں ختم ہو گئی, قرآن اور حدیث, قرآن اور اللہ کا حکم, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم طریقے کری, دو چیزیں ختم ہو گئی, مسلمان مردہ ہے. چاہے مسلمان مال کے اعتبار سے بڑا کیوں نہ ہو, حکومت کے اعتبار سے کیوں نہ ہو, مگر مردہ ہے. خدا کی مدد نہیں آتی, خدا کی نصرت اس کے ساتھ نہیں ہوتی. یہ اللہ کا وعدہ بھی نہیں ہے. جو دنیا ہے, جو دنیا والا ہے, پیسے والا ہے, حکمران ہے, اللہ اسے کبھی دین نہیں لیتے, اور اس کے ساتھ اللہ کی مدد آئی بھی نہیں. کیوں آپ تاریخیں اٹھا کر دیتے؟ صحابہ کیا تھے, تابعین کیا تھے, نبیاں کیا تھے؟ وہ تو دنیا کی مثال نہیں بنے بلکہ دین کی مثالیں بنے. دین پر اپنی جان کو, اپنے مال کو, انہوں نے اپنی زندگی کو قربان کیا. اس لیے مسلمانوں ہمیں ضروری ہے پہلے ہماری زندگی کے اندر اللہ کو اپنا لے, اللہ کا گھر, اللہ کا راستہ پکڑے, اللہ کے گھر کو راستہ پکڑے. نبی جو تعلیم بتائے ہیں ہمارے ہر مسلمان کے ساتھ سلام کلام ہو, ہمارے ہر مسلمان کے ساتھ نا اتفاقی نہ ہو, مسلمان کے ساتھ اختلاف ہرگز نہ ہو. یہ دین کی کوئی علامت نہیں, مومن کی شان نہیں, ایمان والے کی عادت نہیں, ایمان والے کی صفات نہیں ہے. اس لیے مسلمان آپس میں اتحاد رہے, اتفاق رہے, کیونکہ اللہ کی مدد اسی کے ساتھ ہے. اس لیے اللہ کہتا ہے قرآن مجید میں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا, فرمایا تم اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑو. اللہ کا حکم, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات, رسی کو مضبوط کے ساتھ تھامو. آپس میں تفریق, آپس میں اختلاف, آپس میں تفریق, آپس میں پارٹی مت بناؤ, آپس میں اختلاف نہ پیدا کرو. یہ دو رنگینی ہے, شیطانی کام ہے کہ مسلمان کو آپس میں اختلاف پیدا کرنا, تاکہ مسلمان اللہ کی مدد سے دور ہٹ جائے. اس لیے مسلمان کے لیے ضروری ہے, ہمیں آج چاہیے کہ آج کے حالات سے ہم باخبر ہیں, ہمیں کسی طرف گوارا نہیں کرتا. آج ہم حالات دیکھتے ہیں, کبھی مساجد پر حملہ, کبھی قرآن مجید کے اوپر باتیں, کبھی دینی مدارس پر حملہ, اور کبھی کبھی ایسی چیزیں. یہ نتیجہ ایسا ہو سکتا ہے کہ مسلمان, ایک وقت ایسا آئے گا اذان دینا, اذان سننا بھی بڑا مشکل ہے. کیونکہ اب واقعہ سے پتہ چلتا ہے سمرقند میں, جیسا کہ بخارا میں, ایسے بڑے بڑے علماء جو تاریخ کی کتابوں میں لکھے, فرمایا اللہ اکبر, جہاں مسجدیں ویران ہو گئی, مسجدوں کے اندر نماز پڑھنا تو مشکل, مسجد میں جانا بھی بڑا مشکل. جہاں کتاب اللہ پڑھایا جاتا تھا, مگر آج کس لیے کہ آج ہم نے دین سے دور,
مجید سے دوری، قرآن مجید سے دوری آج ہمارا یہ نتیجہ ہے، ہم دیکھ رہے ہیں۔ اس لیے مسلمانوں ہمارے اندر پہلے یہ ہے، اللہ کا حکم بھی ہے ہمارے اندر مضبوطی کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول کی رسی کو ہم تھامیں، آپس میں ملنسار رہیں، ایک مسلمان کو قریب کرے، ایک مسلمان کو اپنے ساتھ محبت کے ساتھ بات چیت کرے، ہمارا اٹھنا بیٹھنا نبی کی تعلیم سامنے رکھے، شیطان کو نہ دیکھے، دنیا کو نہ دیکھے، یہ دنیا ختم ہو جائے گی۔ شیطان کا کام تو مسلمان کو تفریق میں ڈالنا، جھگڑے فساد میں ڈالنا ہے، اس لیے اس چیز کو نہ دیکھے۔ جب ہمارا مسلمان بھائی ہم سلام کرے، کلام کرے، اچھے اخلاق کے ساتھ پیش کرے، اللہ سے دعا کرے، بس اللہ تعالیٰ سے دعا ہے میرے کو تمام امتی مسلمہ کو اس پر عمل کرنے کی اور آپس میں اتحاد اتفاق پیدا کرنے کی ملت ساری رہنے کے اللہ بھی توفیق نصیب فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔